السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، ہمارے معاشرہ میں دیکھا جاتا ہے کہ جن کے ہاں اولاد نہیں ہوتی وہ گھرانہ بعض دفعہ اولاد لے کر پالتے ہیں، اور بچہ بعض دفعہ لے لیتے ہیں، بعض دفعہ بچی لے لیتے ہیں، بعض دفعہ کوئی رشتہ دار ان کو بچی دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو لے پالک اولاد ہوتی ہے، وہ بچہ ہو یا بچی، اس کے متعلق ہمارے پیارے دین اسلام کے اندر کیا احکام موجود ہیں، خاص کر ان کے لیے جو بچہ پال رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو بچہ لے کر پالا جا رہا ہے، اس بچے کے نام کے ساتھ اپنا نام بطور والد یا بطور والدہ نہیں لکھوا سکتے۔ یہ منع ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ولدیت میں اپنا نام اس کو نہیں دے سکتے، بلکہ لازم ہے کہ وہ بچہ جس کا ہے اسی ہی کے نام سے اس کو پکارا جائے، بلایا جائے، لکھوایا جائے، اگر تو علم ہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ اور اگر یہ معلوم نہ ہو تو بعض دفعہ ایسی جگہوں سے بچہ لیا جاتا ہے جہاں بچے پالے جاتے ہیں، اور وہاں سے بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں، تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بچہ ہے کس کا، اس کا والد کا یا والدہ کا نام کیا ہے۔ تو ایسی صورتحال میں پھر جو لے کر پال رہا ہے وہ پھر بھی بطور والد اپنا نام نہیں لکھوا سکتا یا والدہ کے طور پر، بلکہ ان کو چاہیے ہوگا بطور کفیل، بطور سرپرست، بطور گارڈین اپنا نام لکھوا لیں، لیکن بطور والد اپنا نام ہرگز نہیں لکھوا سکتے یا بطور والدہ۔ یہ دیکھیے قرآن پاک 21واں پارہ ہے اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر ہے 5۔ ارشاد باری تعالیٰ، اللہ پاک کا فرمان ہے یہ، ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین۔ فرمایا ان کو ان کے ابا جان کے نام سے ہی بلاؤ، ان کے ابا جان کے نام سے بلانا ہی اللہ پاک کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ انصاف کی بات ہے، درست طریقہ ہے اور صحیح طریقہ ہے۔ لیکن اگر تمہیں معلوم نہ ہو کہ ان کے ابا جان کا نام کیا ہے تو پھر فرمایا کہ وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، تو اپنے دینی بھائی کیا کرو ان کو بلاؤ، لیکن بطور والد بطور والدہ اپنا نام شامل نہیں کروا سکتے، یہ منع ہے۔ یہ دیکھیے قرآن پاک کے بعد حدیث طیبات میں، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر ہے 6767، اور مسند احمد کے اندر 1596، ابو داؤد شریف کے اندر 5113، المعجم الاوسط میں 199، ابن ماجہ شریف کے اندر 2610، اور سنن دارمی شریف کے اندر 2533۔ یہ مختلف کتابوں کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ شخص جس کو معلوم ہے کہ میرا والد کوئی اور ہے، اور وہ اپنے نام کے ساتھ شو کرتا ہے کہ میرا والد یہ ہے، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ وہ ہے کوئی اور شو اس کا کر رہا ہے، فرمایا من ادعا الی غیر ابیہ وهو یعلم انہ غیر ابیہ تو فالجنۃ علیہ حرام، فرمایا اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ تو ایسے بچے جن کو معلوم ہوگا کہ ہمارے والد کوئی اور ہیں، اور وہ ہر جگہ شو کرتے پھر رہے ہوں گے کہ یہ جناب جس کا نام لکھا ہے یہی ہمارا والد ہے، تو اس بچے کے لیے یہ گناہ ہی گناہ ہوگا جس کو معلوم ہوگا۔ اور جنہوں نے اس گناہ کے اندر مبتلا کر ڈالا، اس شخص یا اس خاتون نے جنہوں نے اپنا نام اس کے نام کے ساتھ ایڈ کر دیا، تو یہ اصل میں اس کو اس حرام کام کے اندر مبتلا کرنے والے ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، فرمایا لا ترغبوا عن آبائکم فمن راغب عن ابی فهو کفر۔ یہ بخاری شریف کی حدیث پاک نمبر 6768 ہے۔ فرمایا اپنے ابا جان کے نام کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب مت کرو، جو اپنے ابا جان کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے وہ تو کفر میں چلا جائے گا۔ یہ کفر سے مراد کہ اگر وہ اس کو کہے کہ جی جائز ہے، اور اگر جائز نہیں سمجھتا، حرام سمجھتا ہے، تو پھر بہرحال یہ کبیرہ گناہ ہوگا۔ لیکن اگر کہے جی بالکل ہے ہی جائز، میں ایسے ہی کروں گا، پھر یہ صرف کبیرہ گناہ نہیں رہے گا بلکہ یہ کفر ہو جائے گا۔ قرآن پاک نے جو حکم دیا ہے اس کو وہ جائز قرار دے رہا ہے اور قرآن پاک منع کرتا ہے، تو قرآن پاک کا منکر ہوگا۔ ایک دوسری حدیث پاک کے الفاظ ہیں، فرمایا فعلیہ لعنۃ اللہ التابعۃ الی یوم القیامہ۔ یہ ترمذی شریف کے اندر 2120 نمبر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد میں، ابن ماجہ میں 2713 یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا جو شخص اپنے آپ کو غیر باپ کی طرف، اپنے باپ کے علاوہ کسی کی طرف منسوب کرتا ہے تو اس پر قیامت تک لعنت برستی رہتی ہے، اور مسلسل برستی رہتی ہے، تابعہ، مسلسل اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ تو یہ انتہائی سخت درجے پر منع ہے کہ بندہ اپنے باپ کے علاوہ کسی اور باپ کی طرف منسوب کرے اپنے آپ کو، یا بندے کو معلوم ہے کہ یہ بیٹا میرا نہیں ہے تو وہ اپنا نام اس بچے کے ساتھ بطور والد یا بطور والدہ ایڈ کروا دے۔ یہ لے پالک جو بچے ہوتے ہیں جو ان کو پالنے والے ہیں، ان پر لازم ہے کہ ہرگز اپنے بطور والد یا بطور والدہ نام نہ لکھوائیں، بلکہ بطور گارڈین نام لکھوائیں، بطور سرپرست نام لکھوائیں، تاکہ یہ رحم جو کر رہے ہیں، اچھا کام یہ کر رہے ہیں تو اس میں ان کے لیے بھلا ہو، اور یہ برے سے، حرام کام سے محفوظ رہ سکیں۔ دوسرا مسئلہ ایک بڑا ہی اہم لے پالک بچوں کے لیے، اگر تو لے پالک بچہ یا بچی وہ پالنے والوں کے لیے محرم ہیں، مثلا بہن کا بیٹا لے کر پال رہے ہیں تو وہ خالہ پالنے والی ہو جائے گی، لیکن اگر بچہ ایسا لیا ہے جو اس خاتون کا رشتے میں کچھ نہیں لگتا، کہیں اور جگہ سے لے کر آئے اور اس کا کوئی محرم والا رشتہ خاتون کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بچہ جب جوان ہوگا، لڑکا بڑا ہو جائے گا، تو اس وقت اس خاتون پر، اس لڑکے سے پردہ کرنا شرعی طور پر لازم ہو جائے گا۔ وہ غیر محرم ہے، اور گھر کے اندر اس کا آنا جانا بے پردگی کے عالم میں یہ سب منع ہوگا۔
اس پر بھی توجہ کی بڑے درجے پر ضرورت ہے۔ ایسے ہی اگر مرد وہ کوئی ایسی لڑکی پال رہا ہے جو اس کی محرم ہے، بھائی کی بیٹی ہے اور یہ اس کا چچا لگتا ہے، پھر تو عذر موجود ہوگا۔ لیکن اگر وہ بچی کہیں باہر سے لے کر آئے ہیں اور پالنے والا اس کا محرم رشتے میں کچھ بھی نہیں لگتا، تو پھر جب بچی جوان ہو جائے گی تو پھر بچی پر لازم ہوگا کہ اس مرد سے پردہ کرے۔ وہ گھر میں آنا جانا اٹھنا بیٹھنا اس مرد کے سامنے بالکل جائز نہیں ہوگا کہ یہ غیر محرم مرد ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے۔ یا تو جب بچپن میں بچہ لیا گیا کو چاہیے ہوگا کہ اپنے کسی عزیز قریبی کا جس سے ان کا رضائی رشتہ ثابت ہو سکے، یہ کسی اپنے رشتہ دار سے جن سے رضائی رشتہ ثابت ہو سکتا ہے، شوہر اپنی بہن کا، یا جو خاتون ہے وہ اپنی بہن کا، 2-2.5 سال کی عمر کے اندر اندر بچپنے میں ہی اس کو دودھ پلائیں تاکہ ان کا رضائی رشتہ بن سکے۔ لیکن اگر یہ نہ کر پائے، وہ بڑا ہو گیا، تو پھر یہ سارے احکام پر نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہوتے جائیں گے۔ پھر ایک تیسرا مسئلہ لے پالک بچے کے والے سے کہ یہ شرعی وارث تو ہے نہیں ہے، یہ شرعی وارث نہیں ہوتا، بلکہ اس صورتحال میں چاہیے یہ ہوگا کہ جو لے کر پالنے والے ہیں وہ اپنی زندگی میں ہی بطور گفٹ، بطور ہدیہ اس بچے کے نام زمین یا جو کوئی جائیداد ہے تو وہ کر جائیں تاکہ اس کو بعد میں مسئلہ نہ ہو۔ لیکن اگر یہ نہ کر پائے زندگی میں اور دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا اور آثار ظاہر ہوئے کہ اب ہم جانے والے ہیں، تو اس وقت اپنے کل مال میں سے تیسرے حصے کی، یعنی کہ کل مال کے کریں گے 3 حصے، اور اس میں سے ایک کی یہ وصیت کر سکتے ہیں اس بچے کے حق میں۔ کل مال کی آخر میں وصیت جائز نہیں ہوتی، ایک حصے کی وصیت کر سکیں گے تاکہ وہ بعد میں اپنا نظام زندگی چلا سکے۔ اگر زندگی میں سارا کچھ اس کو بطور گفٹ ہدیہ کر گئے تو ٹھیک ہے، ورنہ جب یہ وفات پائیں گے تو ان کا جو مال ہے وہ جب ان کے والدین نہیں ہوں گے، ان کے بچے نہیں ہوں گے، تو پھر شریعت کے بیان کردہ حصوں کے مطابق اس کے جو مالک بنیں گے وہ بن جائیں گے فوت شدہ کے بھائی اور بہنیں، وہ پھر مال اس طرف چلا جائے گا۔ اس لیے ان چند مسائل پر نظر رکھنا انتہائی ضروری ہے، یہ دوسروں کو سمجھانا چاہیے تاکہ کوئی غیر شرعی کام نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔